السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا، اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کیا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے گھر والوں کی اور اپنے عزیز و اقارب اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ ترجمہ: اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تفسیر: ومن حیث خرجت، اور تم جہاں سے آؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی حالت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی حالت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی حالت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے، جس کی طرف منہ کرنے کے وہ نماز جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کی یہ حالت بیان فرمائی کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیات میں مجموعی طور لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل و بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلہ کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا،
لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنے سننا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دو مٹیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم میں کون سی مٹی اٹھی میں ہوں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب گھٹن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ترجمہ، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا، جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیات تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اس طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدا گانا تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساون قصدن لفظاً مانن جو بھی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو، لفظی سے ہوئی ہو، مولا اسے معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال، ان تمام پڑھنے کا ثواب اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما کر ان تمام پڑھنے کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ نظر ہے اسے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات و اہل بیت، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تمام شہداء اکرام، غازیان اسلام، مفسران اسلام، محققان اسلام، مبلغان اسلام، الغرض جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء اعظام جہاں جہاں آرام فرما ہے، ان سب کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو ثواب سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ ان تمام چیزوں کو ثواب میرے دادا جان سید ریاض الدین داڑی جان سید انوری بیوی، نانا جان سید انور علی، نانی جان مومنہ بیوی، ان سب کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیٹا اور بیٹی جو بھی فوت ہوئے ہیں مولا، مسلمان مرد عورت بچے جتنے بھی فوت ہوئے ہیں آج تک، ان سب کی روحوں کو ان تمام چیزوں کو ثواب سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ میری دادی جان سیدہ انوری بیوی کی قبر کو حد نظر کشادہ فرما یا رب ذوالجلال، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے میرے مولا یا رب ذوالجلال۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے یا اللہ عز و جل تیری پناہ چاہتا ہوں میرے مولا، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان محشر کی سختیاں، ہولناکیوں سے میرے مولا تیری پناہ چاہتا ہوں یا رب ذوالجلال، اپنی پناہ میں رکھ میرے مولا، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے یا رب ذوالجلال تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے مولا۔ دنیا میں جب تک رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ یا رب ذوالجلال، دنیا سے جب بھی اٹھا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا یا رب ذوالجلال، تیری ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں میرے مولا جو تو نے ہمیں عطا کیا یا رب ذوالجلال، جو تو نے ہمیں نہیں دیا اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں یا رب ذوالجلال، ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرما یا رب ذوالجلال، ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری، ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔